السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی شروع کی 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی ہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن تو سراسر جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گڑھ لایا ہے اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اے نبی، وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور وہ صبح شام اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو مارے شخص ہی کی اتباع کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلایا دہکتا جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گا تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کے کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ کہا جائے گا تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا نیک لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے۔
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ ذکر بھول گئے اور لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا۔ اللہ فرمائے گا اے کافرو، پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی شروع کی 20 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ 18واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہی اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ پھر مشرکین کی بیوقوفی کا تذکرہ ہے کہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں وہ لوگ تو خود ہی پیدا ہوئے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کے مالک نہیں، تو کیوں یہ لوگ پوج رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قرآن کریم کے بارے میں، کفار مکہ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، ارے یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کا اعتراض ہے، قرآن پر بھی اعتراض، صاحب قرآن پر بھی اعتراض، ارے کیا ہو گیا، یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں گھومتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ آتا، ان کے لیے باغات ہوتے، ان کے لیے خزانے ہوتے تو ہم لوگ مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا، جنتیوں کا تذکرہ ہے، بھلا یہ بتاؤ کون لوگ بہتر ہیں، کون سے لوگ اچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے ان کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیوں، کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو؟ وہ لوگ کہیں گے نہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ تو وہ لوگ جھٹلا دیے جائیں گے، ان کا پول کھل جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گی، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں، غور کریں آیت نمبر 1 اور 2 پر۔ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یعنی قرآن کریم کو اپنے بندے پر اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے کی چیز ہو جائے۔ اب غور کریں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے۔ ایک اور آیت پر غور کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتارا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ الفرقان، اس سے مراد قرآن ہے۔ پرانی کتابیں ایک ساتھ اتری، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا اور 23 سال کے عرصے میں کیوں اتارا؟ خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 32 اور 33 پر غور کیجئے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ کافروں نے کہا کہ ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، ایک ہی دفعہ میں اتار دیا جاتا تو اچھا رہتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے، اور اس واسطے بھی کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا ہے۔ اور وہ کافر لوگ جو کچھ آپ سے پوچھتے ہیں، جو اعتراضات آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ ان اعتراضات کا جواب ٹھیک ٹھیک دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، ہدایت، ضلالت، برائی، بھلائی، حلال و حرام میں فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے، اس لیے یہ فرقان ہے۔ عبدہ، اپنے بندے پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی طرف اضافہ کیا،
اپنا بندہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوا اور اپنا بندہ کہا، تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ذکر ہے، کہا گیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عبد ہی ایک جگہ کہا اپنا بندہ اور ایک جگہ اللہ کا بندہ۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 19، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ اہل عالم کے لیے ڈرانے والے بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، قرآن سب کے لیے، نبی سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سب کے لیے ہے، خاص نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے زمانے کے لیے خاص تھے، کتابیں جو آئی وہ اپنے دور کے لیے خاص تھی، لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اپنا نبی تسلیم نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 14264، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہے، مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے لال اور کالے کی طرف بھیجا گیا، مطلب مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وکان النبی انما یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، نبی جو تھے وہ اپنی قوم کے لیے خاص تھے، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اللہ کون ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُ وَلَدًا، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام 3 کے تیسرے نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، تنہا اکیلا اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ہے اور ہر چیز کو اندازے کے مطابق لیا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا مشرکوں کی بیوقوفی کا کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کیا ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جی وہ تو خود ہی پیدا ہوئے ہیں، تو کیسے وہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح کہا گیا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلے کرتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم لوگوں کا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھایا جانا جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 کے درمیان غور کیجئے، کفار جو ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے ان ھذا الا افک افتراہ، یہ قرآن کریم تو سراسر جھوٹ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اور اس گڑھنے پر لوگوں کی مدد بھی لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد جاءوا ظلما وزورا، ارے یہ ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑھا ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے بنی نوع انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، عربی زبان میں اتارا ہے، مکہ شہر میں اتارا ہے، اور بہترین رات میں اتارا ہے، جو رات سب سے بہترین رات ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کیسے گڑھ لیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان 40 سال تک رہے ہیں، تم ان کے اخلاق کو جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تو وہ اپنی طرف سے کیسے گڑھ لیں گے؟
وہ امین ہیں، امانت دار ہیں، وہ سچے ہیں، وہ بات کیسے گڑھ لیں گے؟ گڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ گڑھیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر آگے غور کیجئے، آیت نمبر 7 سے 14 کے درمیان ہے، رسول کے بارے میں کافروں کی باتیں کیا تھی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ قرآن پر بھی ان کا اعتراض تھا اور صاحب قرآن پر بھی ان کا اعتراض ہے۔ یہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کیا ہو گیا اس رسول کو، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں۔ جی نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لولا انزل الیہ ملک، کوئی فرشتہ آتا، فیکون معہ نذیرا، جو ان کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا۔ فرشتہ اوپر سے آنا چاہیے جو ڈرانا چاہیے۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، تو خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغات ہوتے جس سے وہ کھاتے۔ بھئی یہ تو ایسے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کافر لوگ مومنوں کا، ارے جادو کر دیا گیا اس آدمی پر، تم لوگ ایسے آدمی کی بات مانتے ہو، تم لوگ صحیح نہیں ہو۔ ایسا آدمی ہونا چاہیے جن کے پاس خزانہ ہو، ان کے ساتھ فرشتے آئیں، فرشتے بات کرے، فرشتے لوگوں کو سمجھائیں، تب نہ بات صحیح ہوگی۔ اب یہ تو جادو کیا ہوا آدمی ہے، تم لوگ صحیح نہیں ہو، کس کی بات مان رہے ہو، تم لوگ صحیح طریقے پر نہیں چل رہے ہو۔ اللہ نے کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 9۔ دیکھیے کیسے وہ لوگ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے باغات لا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 11 سے 14 کے درمیان، غور کیجئے، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کے اندر وہ لوگ ٹھونس دیے جائیں گے، موت کو پکاریں گے، جہنم غضبناک ہوگی، چیخے گی، چلائے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، تنگ جگہ پہ وہ لوگ ٹھونس دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں جیل میں کس طریقے سے ٹھونس دیے جاتے ہیں، جگہ کم رہتی ہے، زیادہ لوگ ٹھونس دیے گئے۔ جہنم کے اندر بھی وہ لوگ ٹھونس دیے جائیں گے، موت کو یاد کریں گے، ہلاکت کو یاد کریں گے، لیکن کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آیت نمبر 15 اور 16 میں، بھلا یہ بتاؤ جہنم میں جانا اچھا ہے یا جنت میں جانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، بہترین مہمان نوازی ہونے والی ہے، وہ بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں گے جنت کے اندر پانے والے، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہے۔ آیت نمبر 17 سے 19 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کے دن مشرکوں کے معبودوں کو بھی لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو اللہ جمع کرے گا اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرے گا جن کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عزیر علیہ السلام سے بھی پوچھے گا، اور جو معبودان باطلہ ان سے بھی پوچھے گا، کیا تم لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو؟ کیا تم لوگوں نے ہی ان لوگوں کو حکم دیا تھا؟ وہ لوگ کہیں قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم ایسا کبھی بھی کہنے والے نہیں۔ بلکہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، کیونکہ تو نے ان کو مال دیا، فراوانی دی، پھر اسی طریقے سے ان کے باپ دادا کو بھی دیا، بہت مال دیا، فراوانی دی، تو وہ لوگ ذکر کو بھول گئے، نصیحت کو بھول گئے۔ مال آ جاتا ہے تو آدمی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ ہلاک ہی ہونے والے تھے۔ سامان زندگی ملی، اسی کے اندر مست رہے، سب کو بھلا دیا، نصیحت کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، ذکر کو بھلا دیا، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو دولت اچھے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، لوگ سیدھا راستہ بھول جاتے ہیں، غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ پیسہ ہے تو آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں، تو یہ بڑا نقصان ہے لوگوں کا، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 20 میں، جو 18ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے، 18 پارہ یہاں مکمل ہو جائے گا کہ سابقہ انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا، آیت نمبر 7 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ کھاتے ہیں اور بازار میں گھومتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا آیت نمبر 20 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں چلتے تھے۔
اپنی ضرورت کے لیے چیز لاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں حرج کی بات نہیں، اپنی ضرورت کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، ان کے پیغام کو ماننا چاہیے، تو اس میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے اس کا بڑا نقصان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کے طور پر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ لوگوں کو وہاں پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی بات ماننے والا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع و حرام کر دی گئی ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھے آرام گاہ میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اغلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بلا شبہ اس نے میرے ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا دیا، یعنی پس پشت ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توجیح و تفسیر بتا دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے انہیں ڈبو دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔
وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے، اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 44 تک 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ 19واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، کفار کے ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، گرچہ فرشتے چلے آئیں، رب کو یہ لوگ دیکھ لے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے کب آتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کو خوشخبری سنانے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کافروں کے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، دنیا کے اندر اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ، ظالم لوگ اس دن ہاتھ کاٹیں گے، افسوس کریں گے کاش کے رسول کے ساتھ ہوتے، رسول کی بات مانے ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف کیس دائر کریں گے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کفار مکہ کا یہ اعتراض کہ پورا قرآن ایک ہی ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، جیسے کہ پچھلی کتابیں اتاری گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو جما دیں۔ پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو برباد کر دیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اگر یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے ایک تاریخ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان کے نشانات باقی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیوں ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ گمراہ ہیں، آپ ان کے لیے مددگار نہیں ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں، تو یہ تو چوپائے سے بھی، جانور سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ 19واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 سے 24 کے درمیان ہے، کفار کے ہر دھرمی کا تذکرہ ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے اور ہم رب کو دیکھ لیتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ دوسری جگہ ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 92، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ یہ کفار مکہ ہے، یہ ان کی ہر درمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اب آئیے اور بھی دیکھیں، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 111، اور بلا شبہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہر چیز کو ہم جمع بھی کر دیتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرشتے کب اترتے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے اترتے ہیں؟ اچھے لوگوں کے لیے اترتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، برے لوگوں کے لیے اترتے ہیں تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، جس دن وہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے تو کوئی خوشخبری نہ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں اور روح نکالتے ہیں تو لوگوں کی حالت کیا ہے، کافروں کی حالت کیا ہے؟
غور کریں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش آپ اس وقت دیکھ لیں جب فرشتے ان لوگوں کو موت دیتے ہیں تو ان کے پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مارتے ہیں۔ قیامت کے دن کفار کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، آیت نمبر 23 ہے، اور انہوں نے جو کوئی نیک عمل کیے تھے ہم ان کی طرح متوجہ ہوں گے اور ہم انہیں اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ اس پر زور کی ہوا چلے گی۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کے دن کی سنگینیوں کا تذکرہ ہے۔ آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اس دن نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا، اور اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کے لیے ہوگی، اور کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، یعنی افسوس کریں گے کاش کہ وہ رسولوں کے ساتھ ہوتے، رسول کی بات مانتے، تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، ہم فلاں کے ساتھ کیوں رہے۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، اچھی دوستی کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، فائدہ ہوگا، ورنہ افسوس کرنا پڑے گا کہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے تو نیک بن جائیے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ کل قیامت کے دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، لوگوں سے کہے گا دنیا کے اندر جو ظالم ہیں، جابر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2788، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہیں ظالم لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کو اپنے بائیں طرف لپیٹ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں سرکش لوگ، کہاں ہیں متکبرین، کہاں ہے جابر و ظالم۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، تنہا تنہا وہ اکیلا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ غور کر لیجئے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن لوگ افسوس کریں گے، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک حدیث میں غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 45 حدیث نمبر 2628 کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے اس کا بڑا فائدہ ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بڑا نقصان ہے۔ شرابی کے ساتھ رہیں گے تو شرابی بن جائیں گے، نمازی کے ساتھ رہیں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحزیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد ریحا منہ طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرک ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا۔ کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے، اور برے لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے دھکنے والے۔ تو خوشبو بیچنے والے تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو پھوہا دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا آپ اس کے پاس کھڑے کھڑے خوشبو سونگھیں گے۔ پھر اسی طرح دھکنے والے یہ برے لوگوں کی مثال دی گئی ہے، آپ اگر ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کا کپڑا جل جائے گا اور آپ کو اس وقت بدبو حاصل ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بڑا فائدہ ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بڑا نقصان ہے، اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 30 سے 31 کے درمیان ہے، قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، یہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ غور کریں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین شور مچاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب قرآن کریم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے چھوڑنے کا مطلب قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستہ جو قرآن کریم کا اس کو چھوڑ کر لوگ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو چھوڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور کریں آیت نمبر 32، 33 اور 34 پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتارا ہے، دھیرے دھیرے اتارا ہے، 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا ایک ہی ساتھ قرآن اتار دیا جاتا، پچھلی کتابیں ایک ہی ساتھ اتری ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ تو قرآن کریم کو دھیرے دھیرے اتارنے کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں پر جمع دیا گیا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے، کاش کے رسول کی بات مانے ہوتے، رسول کے طریقے پر چلے ہوتے۔ آپ غور کریں، دیکھیں قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہے جو لوگ سرداروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑے بزرگ لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے کہ بڑے لوگوں کا طریقہ کیا ہے، کیا ان کا طریقہ قرآن و حدیث کا طریقہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ آئیے غور کریں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 67 پر غور کیجئے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے ہوتے۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ غور کریں، بڑوں کی اطاعت کرنا، بڑوں کی بات ماننا، اندھے ہو کر بات ماننا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، باپ دادا کا جو حشر ہوگا ہمارا بھی وہی حشر ہوگا، باپ دادا جہاں جائیں گے ہم لوگ بھی وہیں جائیں گے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وہاں لوگ افسوس کریں گے کاش کہ اللہ کی بات مانے ہوتے، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے ہوتے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ اللہ کی بات ماننے میں فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ نہیں مانیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان جب دیکھا جائے تو آخرت کا نقصان ہمیشہ کا ہے۔ دنیا میں سنبھلنے کے لیے ایک موقع ہے، آدمی آرام سے سنبھل سکتا ہے، سیدھا راستہ پا سکتا ہے، لیکن آخرت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لوگ افسوس کریں گے لیکن افسوس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے کیونکہ ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 68۔ اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو خود اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے دل دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے۔ جو جتنا زیادہ غور کرے گا وہ اتنے زیادہ فائدے میں ہے اور وہ صحیح راستہ پالے گا۔ آیت نمبر 35 سے 40 کے درمیان غور کیجئے۔ مشرکین مکہ کو قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان قوموں کو پکڑ لیا۔ اگر تم لوگ بھی نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب ملی۔ قوموں کا تذکرہ ہوا اور ہر ایک کے لیے یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، وہ لوگ کہیں کے نہیں بچے۔ فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے میں لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ اللہ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا، برباد کر دیا، دنیا سے ان لوگوں کو ہٹا دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، غور کرنا، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہے اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح کنویں والے ہیں، وہ کنویں والے جس نے اپنے نبی کو دفن کر دیا۔ دیگر قوموں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مثالیں بیان کی۔ ہر زمانے میں اللہ نے مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں، لیکن لوگ نہیں مانے تو انجام کیا ہوا؟ برا انجام ہوا، اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔
اس لیے اے کفار مکہ اگر تم اپنے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 41 سے 44 کے درمیان غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا استہزاء، کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، کس طریقے سے وہ لوگ برباد ہو گئے، کس طریقے سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ نہ لے۔ جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں۔ ایک آیت کے اندر آیا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 42، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ تو جو اپنے نفس کے حساب سے چل رہا ہے، اپنے دل کے حساب سے چل رہا ہے، قرآن و حدیث کے حساب سے نہیں چل رہا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ جی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنی ورنہ آدمی برباد ہو جائے گا۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ جی میرا دل جو کہے وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن و حدیث جو کہے وہ چیز صحیح ہے۔ کسی شاعر نے کہا نفس مارا کمتر از فرعون نست، نفس مارا کمتر از فرعون نست، لیک اورا اون مارا اون نست، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق یہ ہے فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے اس لیے ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نفس کے پیچھے پڑ جانے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، اس لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے حساب سے چل رہا ہے، اپنے نفس کے حساب سے بالکل نہیں چل رہا ہے۔ بھلا یہ بتائیے جو لوگ باتوں کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہی نہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ سمجھنے والے اچھے ہیں کیونکہ وہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر وہ غور کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو غور ہی نہیں کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ بلکہ جانور تو اس سے اچھے ہیں کہ جہاں ان کا مالک بلاتا ہے وہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا مالک بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے سجدے کی طرف بلا رہا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن قوم آ نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہمیں اور آپ کو، انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی سوچ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے عقل کے صحیح استعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔